میں ایک شان والا رسول بھیجا، تو خدا احسان ہم پہ کر رہا ہے تو ہم اس کے احسان کا شکر ادا کر لیں، اور احسان خدا بندی کا شکر ادا کر کے ہم پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور میں لمبی سما خراشی کی آپ کو زحمت نہیں دینا چاہوں گا، مگر یہ حدیث آپ نے بہت توجہ سے سننی ہے۔ فرمایا میری وفات کے بعد میری قبر پہ ایک ایسا فرشتہ پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کر دیا جائے گا جسے پروردگار نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ روئے زمین پہ جو بھی بولتا ہے، جہاں بھی بولتا ہے، وہ ادھر کھڑے ہو کے ساری کائنات کو دیکھتا ہے، ساری سرزمین کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی بندہ مجھ محمد پہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے۔ مثلا اشتیاق حسین صاحب ہیں، یہ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو فرشتہ بولے گا اے والی کونین اشتیاق حسین والنذیر حسین نے آپ پہ درود و سلام پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نذیر صاحب کتنے خوش وقت ہوں گے کہ جس بارگاہ میں جبریل بھی گھٹنے بچھا کے بیٹھتا ہے، اس میں فرشتہ ان کا نام لے کے ان کی بارگاہ میں درود پیش کر رہا ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات کہ ہم گناہگار سیاکار اگر نبی رحمت پہ درود بھیجیں تو ہمارا نام بار بار والی کونین کی بارگاہ میں اور ہمارے باپ کا نام بھی لیا جا رہا ہو۔ ہم کسی نہ کسی سیاسی ہماری مذہب میں عالی قدر عزت مآب عظیم مذہبی سکالر جناب حضرت علامہ مولانا محمد آزاد خان صاحب جلوہ افروز ہوئے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ہم بڑی فرحت تحسین محسوس کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک مجاہد عالم دین تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کو پریزنٹ کرتا ہے، کسی نہ کسی سیاسی لیڈر کو ہم ووٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں اگر ہم کسی سیاسی لیڈر کا نام لیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس بڑے سیاسی لیڈر کے پاس ہمارا پیغام پہنچے۔ کوئی کراچی میں ہو، لندن میں ہو، پشاور میں ہو، ہم کسی بڑے لیڈر کی ادھر تعریف کریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ تعریف من و عن اس کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو وہ جس کی تعریف خدا بیان کر رہا ہے، ہم اس کا نام لیتے تو فرشتے ہمارا نام لے کے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا لیڈر وہ ہے جو قبر انور میں موجود ہے، اور ہمارے درود السلام پہنچائے جا رہے ہیں، اور نبی گرامی مرتبت درود السلام سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لیڈر نہیں ہے کہ فقط جو دنیا کے اندر، ادھر بھی انہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، قبر کے اندھیرے انہی کی وجہ سے دور ہوں گے، اور عشر میں وہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو محترم اشتیاق صاحب نے ماشاءاللہ اس بزم نکھت و نور کو سجا کے دراصل اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کا سامان ہوا۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت چل کے میں آپ کے سامنے حاضری پیش کروں گا۔ میں پہلے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ بات کسی صورت میں توجہ کے قابل نہیں ہے۔ ہم 100 ہوں پھر بھی خدا ہے، ہم نہ ہوں پھر بھی خدا ہے، ہم اکیلے ہوں پھر بھی خدا ہے۔ تو ہم نے اس پروردگار کے لیے، اس کے محبوب کے لیے چند لمحوں کے لیے ذکر کرنا ہے، اور آپ نے یہ سمجھ کے اپنی زبانوں کو حرکت دینی ہے کہ جس کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے، زمانے والے سنیں یا نہ سنیں یہ بات قابل توجہ نہیں ہے۔ ہاں
شعر میں پہلے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا جس نے ہمیں اس زبان کو بولنے کی طاقت دی، اس زبان عطا کی۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھ لیں، اللہ نے آپ کو اس مجلس میں آنے کی توفیق بخشی، محبت سے میرے نفس نبی کے درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا عقیدہ کیا ہے ہمارا کہ لائق سجدہ و ثنا تو ہے، لائق سجدہ اور میری تجھ سے برابری نہیں، کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری تجھ سے تو ہم سری کہ میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، کہاں سکندر کہاں سلیمان، کہاں ہے جمر کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب خاک کے تھے پتلے بگاڑ ڈالے بنا بنا کر، کیونکہ میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے۔ جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تھوڑی سی فکر آخرت دینا چاہتا ہوں تو ساحر لدھیانوی کہتا ہے، لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے، جو رشتے لاتے جوڑے تھے وہ رشتے لاتے توڑ چلے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل چلے کچھ سکھ کے سپنے دیکھ چلے، تقدیر کی اندھی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے۔
بندہ جاتا ہے جب اس کی میت ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے جنازے کی چارپائی میں، وہ کیا پیغام دے رہی ہوتی ہے؟ ہر چیز کو